واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 250 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ خرامہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دربان نے اندر آ کر شمس الدین کو اطلاع دی کہ باہر فلاں کمانڈر کھڑا ہے۔ ناظرین، شمس الدین باہر گیا۔ ایک کمانڈر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے رپورٹ دی، انطوانون نام کے جس محافظ کو دیوار پھلانگتے پکڑا گیا تھا وہ فرار ہو گیا ہے۔ کیا وہ 2 سپاہی مر گئے تھے جن کے حوالے میں انہیں کر کے آیا تھا؟ کمانڈر نے بتایا، دونوں سپاہی وہاں بے ہوش پڑے ہیں، ان کے سروں پر ضربوں کے نشان ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ اکیلے انطوانون کا نہیں، 1 سے زیادہ آدمیوں کا کام ہے۔ کمانڈر نے بتایا، شمس الدین نے موقع واردات پر جا کر دیکھا، دونوں سپاہی ہوش میں آ چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں کھڑے تھے، اندھیرے میں پیچھے سے ان کے سروں پر کسی نے ایک ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ شمس الدین نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس وقت ایک عورت جس نے سر سے پاؤں تک برقعے کی طرز کا سیاہ ریشمی لباس لے رکھا تھا اور اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، گمشتگین کی رہائش گاہ کے بڑے دروازے سے نکلی اور جانے کہاں چلی گئی۔ اس رات مہمانوں کا آنا جانا تو جاری تھا۔ دربان اور محافظوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ یہ کون ہے جو مستور ہو کر جا رہی ہے۔ آدھی رات کے بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، گھوڑے اور بھگیاں گزرنے لگی۔ انہی میں ایک گھڑ سوار گزرا جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر وہی مستور عورت تھی جو گمشتگین کے گھر سے اکیلی نکلی تھی۔ یہ انتظام شمس الدین اور شاد بخت نے کیا تھا۔ ناظرین، اس نے ان 2 سپاہیوں کو ایک جگہ بتا کر کہا کہ انطوانون کو وہاں لے جا کر میرا انتظار کریں۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا تھا کہ وہ انطوانون کو آزاد کرائیں اور اس کے گھر میں چھپا دیں۔ ناظرین، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شمس الدین اور شاد بخت کے باڈی گارڈ اور 2 اردلی اور 2 ملازم سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمانڈو جاسوس تھے۔ انہوں نے بروقت حرکت کی اور انطوانون کو چھڑا کر لے گئے۔ ادھر سے فاطمہ بھی کامیابی سے نکل گئی اور شمس الدین کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں انتظامات مکمل تھے۔ جب مہمان نکلے تو انہیں گھوڑے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ رات تو رقص اور شراب کی مدہوشی میں گزر گئی۔ ناظرین، اگلی صبح صلیبی کی لاش دیکھی گئی اور گمشتگین کو یہ اطلاع بھی ملی کہ اس کا ایک محافظ اور اس کے حرم کی ایک لڑکی لاپتہ ہے۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ جن 2 سپاہیوں کی حراست سے انطوانون بھاگا ہے، ان دونوں کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ انطوانون اور فاطمہ کا فرار سب کو بھول ہی گیا کیونکہ گمشتگین کے صلیبی دوستوں نے اپنے ایک کمانڈر کے قتل پر ادھم بپا کر دیا تھا۔ انہیں دراصل اپنے کمانڈر کے مارے جانے پر اتنا افسوس نہیں تھا جتنا انہوں نے غلغپاڑا مچایا تھا۔ وہ دراصل گمشتگین کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر کے اس سے کچھ اور مراعات لینا چاہتے تھے اور یہ شے دینا چاہتے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دے۔ ناظرین، صلیبی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے حرموں میں ایسے ڈرامے کھیلے ہی جاتے رہتے ہیں جن میں لڑکیاں اغوا بھی ہوتی ہیں، از خود بھی غائب ہوتی ہیں اور وہاں پراسرار قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ گمشتگین کو مجبور کر دینا چاہتے تھے کہ سر ان کے قدموں میں رکھ دے۔ جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اپنی ہر شرط منواتے اور غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، صلیبیوں کی تو نیت ہی کچھ اور تھی۔ یہ صورتحال چھپائی نہ جا سکی۔ حلب تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ وہاں کے درباری امراء جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے تھے، گمشتگین کو بھی اپنا اتحادی بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے الملک الصالح کی طرف سے گمشتگین کی طرف ایک ایلچی بھیجا۔ اس کے ساتھ رواج کے مطابق بیش قیمت تحائف تھے۔ ناظرین، ان تحائف میں 2 جوان لڑکیاں بھی تھی۔ گمشتگین آرام کر رہا تھا۔ ایلچی اور لڑکیوں کو شمس
شمس الدین کے پاس لے گئے، کیونکہ گمشتگین کے بعد وہی سالار تھا جو سرکاری امور کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اپنے گھر میں لڑکیوں کو الگ بٹھا کر اس نے ایلچی سے پوچھا کہ وہ کیا پیغام لایا ہے۔ اس نے جو طویل پیغام دیا وہ مختصراً یوں تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کیا تو ریمانڈ صلیبی فوج لے کر آیا تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے محاصرہ اٹھا دی، مگر ریمانڈ بغیر لڑے فوج واپس لے گیا۔ صلیبی آئندہ بھی ہمیں دھوکہ دیں گے، ہم اگر الگ الگ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑیں گے تو ہم سب شکست کھائیں گے۔ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ متحدہ محاذ بنانے کا ایک منصوبہ تھا جو کچھ اس طرح تھا کہ الرستان کی پہاڑیوں کی برف پگھل رہی ہے۔ جاسوسوں نے بتایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بلندیوں پر نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں پگھلتی برف کا پانی ان کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ موقع اچھا ہے، ہم سب اپنی فوجوں کو اکٹھا کر لیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو گھیرے میں لے کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ اس منصوبے میں یہ بھی تھا کہ صلیبی حکمران رینالڈ کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گمشتگین اسے اپنا منصوبہ بنائیں اور اسے اپنا معاہدہ یاد دلائیں جس کے تحت اسے جنگی قید سے رہا کیا گیا تھا۔ ناظرین، شمس الدین نے یہ پیغام شاد بخت کو سنایا۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور سوچنے لگے کہ یہ پیغام گمشتگین تک نہ پہنچنے پائے۔ وہ دونوں اس کوشش میں تھے کہ گمشتگین اکیلا سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑے، کیونکہ اس طرح اس کی شکست کا امکان تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس فوج تھوڑی ہے، اس سے وہ اکیلے غدار حکمران کو آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ ناظرین، یہ دونوں بھائی اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے پوری احتیاط کرتے تھے، مگر اس موقع پر ان پر جذبات کا غلبہ ہو گیا۔ جذبات کو مشتعل ان لڑکیوں نے کیا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے لڑکیوں سے ان کا مذہب پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ عمر کے لحاظ سے وہ نوجوان تھی۔ شمس الدین اور شاد بخت نے افسوس سا محسوس کیا کہ ایک تو مسلمانوں نے اپنے آپ میں یہ کمزوری پیدا کر لی ہے کہ خوبصورت لڑکی کے عوض اپنا ایمان تک الگ پھینک دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جن مسلمان لڑکیوں کو شریف گھرانوں میں آباد ہونا ہوتا ہے انہیں لالچی والدین عمرہ کے حرموں میں دے دیتے ہیں۔ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور ان لوگوں کے ہاتھ کس طرح لگی ہو؟ شاد بخت نے پوچھا۔ تمہارے باپ زندہ ہیں، بھائی نہیں ہیں؟ لڑکیوں نے انہیں جو جواب دیا اس سے دونوں بھائیوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ جن علاقوں پر صلیبی قابض تھے وہاں کے مسلمانوں کا جینا حرام ہو رہا تھا، کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ پہلے بھی سنایا جا چکا ہے کہ وہاں کے مسلمان باشندے قافلوں کی صورت میں نقل مکانی کرتے تھے، ان کے ساتھ تاجر بھی چل پڑتے تھے۔ ناظرین، اس طرح ہر قافلے کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی تھی اور مال و دولت بھی۔ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنے کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ یہ تو یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ بعض صلیبی حکمران جو مشرق وسطی میں کسی نہ کسی علاقے پر قابض تھے ان قافلوں کو اپنی فوج کے ہاتھوں لٹواتے تھے۔ لوٹنے والے کمسن لڑکیوں، جانوروں اور مال و دولت کو اڑا لے جاتے تھے۔ لڑکیوں کو وہ منڈی میں نیلام کرتے یا مسلمان امراء کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ ان میں کچھ لڑکیاں صلیبی اپنے لیے رکھ لیتے اور انہیں جاسوسی اور اخلاقی تخریب کاری کے لیے تیار کرتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو قافلوں سے چھینا گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت دونوں 13-14 سال کی تھی۔ وہ فلسطین کے کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے کنبوں کے ساتھ کسی محفوظ علاقے کو جا رہی تھی۔ یہ بہت بڑا قافلہ تھا جس پر صلیبی ڈاکوؤں نے رات کے وقت حملہ کیا اور بہت سی لڑکیوں کو
اٹھا لے گئے۔ یہ دونوں چونکہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھیں، اس لیے انہیں الگ کر کے ان کی خصوصی پرورش اور تربیت شروع کر دی گئی۔ ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا، پھر ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک ہونے لگا جیسے وہ شہزادیاں ہوں۔ انہیں فی الواقع شہزادیاں بنایا گیا۔ ناظرین، شراب پلائی گئی اور نہایت خوبی سے ان کے ذہنوں کو صلیبیوں نے اپنے رنگ میں ڈھال لیا۔ 4-5 سال بعد جب سلطان نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو صلیبیوں کی طرف سے ان دونوں لڑکیوں کو تحفے کے طور پر دمشق بھیجا گیا۔ انہیں صلیبیوں کا ایک مسلمان ایلچی ساتھ لایا تھا۔ یہ صلیبیوں کی خیر سگالی کا تحفہ تھا۔ وہ الملک الصالح اور اس کے امراء کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اور اپنے حق میں کرنا چاہتے تھے۔ ان لڑکیوں نے بتایا، ہمارے ذہنوں سے مذہب اور کردار نکال دیا گیا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 251 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔